ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر۔ احادیث کی کتابوں میں ایک حدیث کو حدیث جبریل سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، انتہائی سفید کپڑے، صاف ستھرے اور انتہائی سیاہ، مکمل سیاہ بال، اور اتنا صاف ستھرا کہ عرب کی گرد و غبار والی زمین پر بھی جو ہے نا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہو۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا کر وہ بیٹھ کر کچھ سوال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلا فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یہ تو سوچا کر کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی تیری عبادت انتہائی خشوع خضوع لگن والی، محبت والی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تو عبادت کر رہا ہے لیکن تیرا دھیان کہیں اور بٹا ہوا ہے، تیرا دھیان صرف عبادت میں ہونا چاہیے۔ اگلا سوال کیا، حضور قیامت کب ہے؟ فرمایا کہ مل مسئول اعلم من السائل، سوال پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر جانتا ہے، یعنی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کہا حضور پھر اس کی کچھ نشانیاں تو بتا دیجئے۔ فرمایا یہ ہے، چند ایک نشانیاں ہیں۔ انتر الحفاء العراء رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کیا آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر محسوس کریں گے، یہ برج الخلیفہ ہے، یہ مکہ ٹاور ہے، یہ ایفل ٹاور ہے، یہ فلاں ٹاور ہے، یہ فلاں بلڈنگ ہے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں، یہ علامات قیامت ہیں۔ یہ عرب کے بدو، یہ صحرا کا رہنے والے، ان کے پاس کیا تھا؟ جب سے تیل کی دولت سے مالا مال ہوئے تو انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی۔ اصل میں یہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ ترقی بھی ہوگی، فی زمانہ اس کو ترقی کہتے ہیں، لیکن علامات قیامت ہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، ایک عورت اپنے مالک کو خود جنے گی۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اولاد اتنی خود سر ہو جائے گی، اتنی ہٹ درم ہو جائے گی، اتنی آپ یوں سمجھیں کہ بے ادب ہو جائے گی کہ وہ اپنے ماں باپ کو کوئی مرتبہ مقام نہیں دے گی۔ ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے، گرمیوں کے اندر، سردیوں کے اندر، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، ہر حوالے سے، ہر موقع پر ان کی خوشی کا خیال رکھا ہے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کے کھانے پینے کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے۔ کون سا ایسا کام ہے جو ان کے ماں باپ نے ان کے لیے نہیں کیا؟ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور آج وہ اولاد اتنی خود سر ہوگی۔ فرمایا ایسی ہے کہ جس طرح اولاد مالک ہے اور ماں باپ غلام ہے۔ اور اس وقت فی زمانہ 75% ہماری ینگ جنریشن، نیو جنریشن، ہمارے لوگ، ہمارے بچے ایسے ہیں کہ ماں باپ کو سمجھتے کچھ نہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ عورت اپنا مالک خود جنے گی۔ پھر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کی قدر کرے گا لیکن اپنی ماں کا مرتبہ مقام نہیں ہوگا۔ اپنے دوستوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرے گا، ان کی دعوتیں کرے گا، ان کے ساتھ کھیلے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ہوگا کہ اپنے والد کا احترام نہیں کرے گا۔ ماں اگر جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ باپ کا مرتبہ مقام اگر دیکھا جائے تو ماں سے بھی ایک حساب سے زیادہ بنتا ہے۔ دروازہ کھولے گا تو جنت میں جاؤ گے، بلڈنگ بنی ہے، ڈور ہے ہی نہیں، اندر کیسے انٹر ہوں گے آپ؟ اس لیے آج کل کی جنریشن جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت زیادہ سمجھدار ہیں جی، اور بہت زیادہ ہوشیار چلاک سمجھتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ باپ کی خدمت کے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ فرمایا یہ جو علامات ہیں،
یکون الولد غیظا، بچے غصے سے بھرے ہوں گے، ویکون المطر قیظا، ایسڈ بھری تیزابیت سے بھری بارشیں ہوں گی، ویفیض الاشرار فیضا، بدکماش قسم کے لوگ، بد نسل قسم کے لوگ جو ہے محلوں میں، علاقوں میں، ملکوں میں عام ہو جائیں گے، منڈیوں پر، مارکیٹوں پر فاجر اور فاسق قسم کے لوگ قابض ہو جائیں گے۔ اس وقت دیکھیں چند فیصد یہودی ہی پوری دنیا کی منڈیوں پر قابض ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کی تہذیبوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ جہاں جہاں مسلمانوں کے علاقوں پر بمباری ہوئی، ہماری ساری پرانی تہذیبیں ختم ہوگی۔ فرمایا ایک مسلمان کی قیمت ایک بکری سے کم ہوگی۔ یمن کو دیکھو، شام کو دیکھو، کشمیر کو دیکھو، فلسطین کو دیکھو، جو افغانستان کو دیکھو، چیچنیا، بوسنیا، ہرگوزیا دیکھو، ایک مسلمان کی عزت بکری سے کم ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ نوجوان امیر ہو جائیں گے۔ اس زکربرگ جو ہے فیس بک کا مالک، اتنی چھوٹی عمر میں ملین اربوں خربوں کا مالک ہو گیا۔ علامات قیامت ہیں۔ فرمایا کہ تواصل الاطباق و تقاط الرحام، ذرائع ٹیلی کمیونیکیشن، رابطے کے ذرائع بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر بندہ دنیا کے ہر کونے کے اندر رابطہ کر سکتا ہے۔ تقاط الرحام، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی ہو جائے گی، کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، مطلب کے ساتھ تعلق رکھیں گے، مطلب ہوگی تو بات کریں گے، مطلب ہوگی تو کسی کو کوئی نہیں بلائے گا۔ اور یہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہیں، آلات موسیقی، ان کے سروں پر ہوں گے۔ آج دیکھیں یہ جو سروں پر جو ہے وہ ہیڈ فون لگا کر جو بڑے بڑے گانے سنے جاتے ہیں، یہ علامات قیامت محترم بھائیوں۔ فرمایا جب ایسے حالات ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا خسفن و مسخن، پھر انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب کے ذریعے ان کے چہروں کو مسخ کیا جائے گا، ان کو زمین میں دھسایا جائے گا، ان کو جو ہے مختلف قسم کے عذابوں سے آزمایا جائے گا۔ افلا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کہیں سیلاب کی آزمائش، کہیں زلزلے کی آزمائش، کہیں بارشوں کی آزمائش، کہیں فصلوں کی تباہی کی آزمائش، لیکن انسان نہیں سمجھتا۔ محترم بھائیوں، ساری باتیں کرنا، اس کے اندر میں نے کچھ باتیں جو ایک دوسری حدیث کی ایڈ کی ہیں، ساری جو ہے وہ حدیث جبریل کی نہیں ہیں۔ تو جبریل کی علیہ السلام کی جو حدیث ختم ہوئی، وہاں پر جب وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو نبی سے پوچھا کہ یہ کون تھے، آپ کو پتہ ہے؟ کہنے لگے جی ہم نہیں جانتے۔ کہا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے، یہ میرے پاس اس لیے آئے تھے کہ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکے۔ محترم بھائیو، وقت بڑا کم ہے، زندگی بڑی قلیل ہے، لیکن یہ ہے کہ رب کا دین بھی باقی رہنا ہے، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی باقی رہنی ہیں، قیامت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آنی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں حضور متی الساعۃ، قیامت کب ہے؟ فرمایا تمہارے پاس تیاری کیا ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے صحابی سے جو 5 نمازیں حضور کے ساتھ جماعت سے پڑھے، جہاد کرے، جن کے لیے گارنٹیڈ شدہ رب نے ایک فائنل حکم نازل کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تیاری کیا ہے۔ محترم بھائیو، میرے اور آپ کے پاس کیا تیاری ہے؟ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔